الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا وفقها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالیٰ الہ العالمین کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا اور انبیاء کے امام اولاد آدم کے سردار رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت ولا تعداد صلاۃ و سلام کے بعد، جیسا کہ ہمارے عزیز اور فاضل بھائی محترم شیخ معاذ حفظہ اللہ نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، حقیقت میں یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شادی اور اس سے متعلقہ مسائل، شادی سے متعلقہ تمام مسائل کا احاطہ کرنا، وہ بھی نصوص مبارکہ کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ، اس مختصر سی نشست میں ممکن نہیں ہے۔ البتہ کچھ اہم اور چیدہ جو مسائل ہیں ایک حد تک کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ انتہائی پرفتن دور ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں میں ایک اسلامی شعور پیدا ہو رہا ہے، قرآن مجید احادیث مبارکہ کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی روشنی میں
اپنے امور زندگی کے معاملات کو مرتب کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے جو حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہماری ذات سے، ہمارے گھروں سے اور ہمارے معاشرے سے دور ہوتی چلے جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مسائل بڑھ رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر عجیب قسم کا افراط اور تفریط کا معاملہ ہے، جبکہ امور دنیا وہ جاری اور ساری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات وہ رک گئے ہیں، نہیں، وہ جاری ہیں۔ لیکن جیسا کہ بارہا آپ اہل علم سے سنتے ہیں اور بارہا اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ بحیثیت امت اور بحیثیت قوم ہم مسلمان انتہائی جسے کہہ لیں کہ کمزوری کے اندر، مغلوبیت کے اندر، پریشانیوں کے اندر، الجھنوں کے اندر اور مسائل کے اندر مبتلا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے وہ جو تعلق ہمارا علمی اور عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے قرآن و حدیث کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ تعلق ہمارا قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے چند مظاہر میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ والدین اولاد کے حقوق سے واقف ہی نہیں ہے، اولاد والدین کے مقام سے اور حقوق سے واقف نہیں، لہذا نہ والدین اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنا اولاد والدین کے حقوق ادا کر رہی ہے۔ شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے حقوق سے واقف نہیں، لہذا شادیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ جو طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور جو گھر جسے کہہ لیں کہ وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، معاشرے کے اندر بہت سے گھر ایسے ہیں کہ ان گھروں کا سکون برباد ہو چکا ہے، اور جو ایک نسل تیار ہونی چاہیے وہ نسل تیار نہیں ہو رہی، لہذا اس کے نتیجے میں ہر فیلڈ اور ہر شعبے کے اندر اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ نہ لوگوں کی جان کا وہ احترام باقی رہا ہے، نہ لوگوں کی عزتوں کا وہ احترام باقی رہا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے نہ مال کا وہ احترام باقی رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کا بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ المستعان۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ گھروں سے بنتا ہے، یاد رکھیں، معاشرہ گھروں سے بنتا ہے، اور گھر جو ہیں وہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی سے، اور اس کے بعد ماں اور باپ، اور اس کے بعد یعنی جو والدین اور اولاد ہیں ان سے گھر بنتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ
قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں انتہائی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی حساسیت کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ ایک ایک مسئلے کو ذکر کیا گیا، ایک ایک مسئلے کو ذکر کیا گیا۔ یقین جانیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں نہ، اور جس میں کسی بھی حیثیت سے انسان کو شرعی رہنمائی میسر نہ۔ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر جیسے جیسے ان رشتوں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، چاچا اور پھپھو ہیں، خالہ اور ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، خوشیوں کے موقع کیسے ہونے چاہیے، اور غم اور خوشی یہ دونوں انسان کی زندگی کا لازمی جو، خوشیاں کیسے ہونی چاہیے، غم کیسے ہونے چاہیے۔ ہر قوم برادری کے طور طریقے ہوتے ہیں، کیا جائز ہیں کیا ناجائز ہیں، تہذیب، ثقافت، کلچر کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام نے ایک مکمل رہنمائی ہمیں میسر کی ہے، اور جب یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے نا تو پھر گھر بنتا ہے، پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر سوسائٹی بنتی ہے، اور اس سوسائٹی میں لوگوں کا آپس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے، ایک محبت کی فضا، اخوت کی فضا قائم ہوتی ہے، اور پھر جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزتوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ نتیجے میں وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے، ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے اس معاشرے میں۔ اور جس معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہے پھر وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج کے موضوع کے ان تمام باتوں کی روشنی میں جو چیدہ نکات ہیں ان میں سب سے پہلا نقطہ ہے شادی کیوں، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں، اور عمومی طور پر انسان جو ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھیں شادی بنیادی طور پر ایک لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ اور ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر مذہب میں اس کا تصور موجود ہے۔ یہ کوئی کسی خاص مذہب یا معاشرے کا حصہ نہیں، دنیا کے ہر مذہب سے انتساب رکھنے والوں میں شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر دنیا کے ہر معاشرے کے اندر شادیاں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ امور فطرتاً رکھے ہیں، جیسے بچپن سے جب بلوغت کے مرحلے میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم میں تغیر رونما ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی تقاضے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے کسی کو راہ فرار نہیں۔ لہذا اس کا جو سب سے کامیاب طریقہ ہے، سب سے کامیاب طریقہ ہے وہ شادی۔ اس لیے اس بات سے صرف نظر کہ مختلف مذاہب کے اندر، مختلف معاشروں کے اندر شادیوں کا تصور کیا ہے اور شادی سے متعلقہ معاملات کیا ہیں، اس بات پر سب متفق ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ ایک رشتے کے اندر منسلک ہوتے ہیں، جسے آپ شادی کا نام دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں تو اس کی بڑی حکمتیں ہیں، لیکن 3 حکمتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو مخاطب کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک میل اور ایک فیمیل، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد حوا کو پیدا فرمایا۔
اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے جو ہے وہ نسل انسانی کا آغاز ہو. انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ قرآن مجید نے ایک حکمت بیان کی، لتعارفوا، کہ اللہ رب العالمین نے پھر نسل انسانی کے اندر جو ایک تعارف کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے سے مانوس ہونے کا، اس کا ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ ملاپ ہے، وہ یہ شادی، جس کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتے ہیں، جس کے نتیجے میں نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور نسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لہذا یہ اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ کا نظام ہے، فطرت ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے آج اتنی ترقی کے باوجود، جب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکے ہیں، اس کے باوجود نسل کا جو تسلسل ہے اس کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے، اس کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب اس فطرت کے خلاف کوئی بھی معاشرہ جاتا ہے، جیسے ایک لڑکے کا ایک لڑکے کے ساتھ، ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اس کا ذکر باقاعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. قوم لوط کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ احکامات بیان کیے ہیں کہ جو فطرت کے مخالف ہے. اس کا جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں شادی نہیں ہے نا، اس معاشرے میں نسل کا تسلسل قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس میں سب سے بڑی اور تیزی کے ساتھ بڑھنے اور پھلنے پھولنے والی پاپولیشن کس کی ہے؟ جواب دیں. مسلمانوں کی، کیونکہ ان کے ہاں جو تصور ہے شادی کا وہ سب سے زیادہ مضبوط تصور ہے. لہذا آپ یہ دیکھیں گے کہ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر آج بڑی تیزی کے ساتھ جب اس شادی سے انحراف اور بغاوت ہونا شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، وہ ان کی پاپولیشن کو ہو رہا ہے. اب ان کو یہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو ریسرچز پر مبنی بات بتا رہا ہوں. وہ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے کہ ان کے ہاں شادی کا تصور ختم ہوتے جا رہا ہے. یہ صرف جو ایک جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک جسمانی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اور فطرت کے خلاف چلنا، یہ اس کی نحوست ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی آبادیوں کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہونا شروع، اور ان کو یہ خطرے لاحق ہونا شروع ہو گئے کہ عنقریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس وقت سب سے بڑی پاپولیشن دنیا کے اندر کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی. اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دو کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دو کام کر رہے ہیں. ایک تو مسلمانوں کے اندر، ہماری یوتھ، نوجوانوں میں وہ سارے فکری انحرافات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ گزر چکے ہیں اور جس کے نقصان وہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور اب ان کا جو ٹارگٹ اور ہدف ہے وہ مسلمان معاشرے، کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ، میں کچھ باتیں کھل کر کروں گا کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر کھل کر باتیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب ہم جب تک اس چیز کو سمجھیں گے نہیں نا، فتنے کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس کا جو شر ہے اس سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے. ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ تعلق تو قائم کر رہا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ تعلق تو قائم کر رہا ہے، لیکن اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہے، ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ اور پھر اس کے دوسرے انحرافات جو بڑی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس پر کتنے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں اور کس کس طرح یہ فتنہ جو ہے وہ مسلمان معاشرے میں خاص طور پر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا بھی ایک لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے.
اور اس کو فطری تقاضا قرار دیا جائے ایک لڑکی کے ساتھ، جبکہ ہمارے دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ فرامین کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک چادر میں 2 جوان مردوں کو لیٹنے تک سے منع فرمایا، اور یہی حکم جو ہے وہ خواتین کے لیے، ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مرد کا سطر دیکھے، عورت تو بہت دور کی بات ہے، اور ایک عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی عورت کا سطر دیکھے، چاہے جائے کہ وہ کسی مرد کا سطر دے۔ کیوں؟ اس کا جو نقصان ہے نا ڈائریکٹلی انسان کی نسل کی بقا پر ہے بس۔ لہذا ایک بات تو یہ ہے، یہ میں نے ایک روایتی انداز سے جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر آپ کے سامنے ایک بڑی وجہ رکھی ہے۔ شادی اس لیے ضروری ہے، شادی کا وجود، شادی کی بقا اور شادی کی کامیابی اس لیے ضروری ہے، اور ان کا ایک ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک ٹارگٹ تو مسلم معاشروں کو کے اندر سے اسے ختم کرنا ہے، اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ اپنے معاشرے میں وہ ساری اسلامی تعلیمات کو رائج کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ سارے فوائد اب ان کو حاصل ہوں، فوائد ان کو حاصل ہوں جو فائدے مسلم معاشروں کو حاصل ہوں۔ لہذا انہوں نے کیا کہا؟ دنیا کے اندر ایسے ممالک موجود ہیں جو باقاعدہ بچہ پیدا کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اب ریورس ان کی جو فکر ہے وہ بالکل الٹ ہو رہی ہے، ریورس پہ جا رہی ہے۔ اب باقاعدہ حکومت جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرتی ہے، حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے، 2 سے زیادہ جو بچے پیدا کرے گا ہر بچے اس کو یہ دیا جائے، اور بڑی بڑی دنیا کی قومیں اب اس طرف آ رہی جس میں سر فہرست چائنا کا نام ہے، جاپان کا نام، فرانس کا نام، یہ سارے دنیا کی بڑی بڑی طاقت، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے آنے والے وقت میں آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد ان کا معاشرہ، ان کی پاپولیشن کہاں پر کھڑی ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ بچے 2 ہی اچھے، فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، لواطت، ہم جنس پرستی، LGBTQ کی تحریکیں ہیں، اور اس پر ہماری جو فیشن انڈسٹری ہے، ابھی حالیہ میں آپ کو بتاؤں، حالیہ ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر اب جو فلمیں بن رہی ہیں وہ اسی سوچ پر بن رہی ہیں، اسی ہم جنس پرستی کو، اور ہمیں انتہا دکھ ہوتا ہے، انتہا کا دکھ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں اس کو ابھی ایوارڈ دیا گیا، یہ صورتحال ہے، اور جس میں یعنی ہماری جو نوجوان ہے، نسل ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ تحریکیں موجود ہیں، یہ سوسائٹیز موجود ہیں کہ جی جسمانی تقاضے پورے ہونے چاہیے، جسمانی تعلق قائم ہونے چاہیے، شادی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ شادی سے متنفر ہو رہا ہے، وہ ریلیشن شپ، دوستیاں، فرینڈ شپ تو قائم کرنا چاہتا ہے لیکن شادی سے بھاگ رہا ہے، شادی کی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، واللہ المستعان۔ لہذا شادی اس لیے ضروری ہے، شادی کی محبت اللہ کے پیغمبر نے کیسے پیدا فرمائی، اس کی صرف ایک مثال آپ کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تبتل کی اجازت مانگی۔ آپ جانتے ہیں تبتل کیسے کہتے ہیں؟ عزل کی اجازت مانگی کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی باتیں ہو جاتی ہے، جب انسان شادی کرتا ہے، پھر بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کسب معاش کے معاملات ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نا۔ اللہ کے پیغمبر اجازت دیجیے کہ ہم خصی ہو جائیں، ہم اپنے اندر سے اس جو شہوت ہے اس کو ہم ختم کر دیں، تاکہ ہم فوکس ہو جائیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، عبادات میں، امور عبادت کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر نے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے، 3 شخص جو آئے تھے ام المؤمنین کے پاس، اللہ کے پیغمبر موجود نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جب دن رات کے احوال دریافت کیے، اللہ کے پیغمبر کی عبادات کیسی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے معاملات کیسے ہیں، ان کو بتایا گیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء، اللہ کے سب سے محبوب مقرب بندے، جب ان کی عبادات ایسی ہیں تو ہماری کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کے پیغمبر تو جسے کہتے ہیں بخشے بخشائے ہیں نا، ہم سے تو اللہ نے پوچھنا ہے، لہذا پھر ان میں سے تینوں نے اپنی ایک ایک خواہش کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، پوری رات اللہ کی عبادت کروں، یہ فطرت کے خلاف، اگر پوری رات جاگے گا تو دن میں معاش کیسے کرے، ہے کہ نہیں ایسے؟ دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ میں جی کیا کہا دوسرے نے؟ اس کے علاوہ دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں بغیر کسی گیپ کے۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ روزہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا جسم جو ہے کھانے پینے کی ایک مخصوص مقدار اس کو حاصل نہ ہونا تو اس کی شہوت پر فرق پڑتا ہے۔ میں روزے میں رہوں گا، روزانہ روزہ، میری شہوت ہوگی نہ، میں بہکوں گا اور میں اللہ کا قرب، اس کی عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر آئے، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے تینوں کو بلایا اور کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اتنا بڑا جملہ اللہ کے پیغمبر نے استعمال کیا، میں جس نے میری سنت سے اعراض کیا نا، یہ میری سنت ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اتنی بڑی بات، جبکہ بظاہراً یہ باتیں کوئی بڑی باتیں نہیں تھیں کہ ہمارا دین ہمیں دنیا کے ساتھ نمبر 1 اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہماری فطرت کے خلاف جانے کی اجازت نہیں دیتا، کہ اللہ نے جو چیز انسان کے جسم میں رکھی ہے انسان اس کے خلاف جائے، تو شادی اس لیے ضروری۔ تیسرا نقطہ جو ہے اس تعلق سے وہ کیا ہے؟ ہر انسان کی طبیعت میں محبت اور رحمت کی طلب موجود، ہر انسان کے نفس کے، انسان چاہتا ہے اس کو محبت میں، اور جس انسان کی زندگی میں محبت نہیں ہوتی نا، پھر اس انسان کی زندگی بیلنس نہیں ہوتی، وہ پھر افراط تفریط کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے نا کہ اولاد ہوتے ہی اس کے دل میں ماں کی جو ممتا ہے، اس کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ میں نے اور آپ نے پیدا کرے؟ جواب دیں، کس نے پیدا کرے؟ اللہ نے پیدا کرے، اس کی فطرت میں شامل۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے ساتھ محبت سکھائی گئی، رسول اللہ کے ساتھ محبت سکھائی گئی، قرآن مجید کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت سکھائی گئی، والدین کے ساتھ محبت سکھائی گئی، اولاد کے ساتھ محبت سکھائی گئی۔ محبت یہ عبادت ہے، عبادت ہے، اور اس کی جو سب سے بہترین صورت ہے انسانوں کے اندر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسے شادی کو قرار دیا۔ فرمایا کہ 2 انسانوں میں، لڑکا اور لڑکی میں، جتنے بھی محبت کے ذریعے ہیں، جتنے بھی محبت کے ذرائع ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہترین ذریعہ جو ہے اور مکمل ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ شادی ہے۔ کہ جب 2 انسان جو ہے ایک رشتے کے اندر منسلک ہوتے ہیں نا، تو اللہ ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیتا۔ اسی لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ جی لو میرج یا پھر ارینج میرج کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں کیا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ارینج میرجز آج بھی لو میرجز سے زیادہ کامیاب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ شاید آپ نے، واللہ اعلم، میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں کی ہیں، شاید آپ میں سے بہت سے
اس کے پیچھے کی ایک بڑی حکمت سے واقف نہ ہو یا اس طرف آپ کا ذہن نہ گیا. ایک وہ محبت ہے جو میں خود پیدا کرتا ہوں. اب یہ بات سمجھ ذرا توجہ دیجیے. اور ایک وہ محبت ہے جو اللہ پیدا کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ ایک لڑکا کسی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے, اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. ایک لڑکی ایک لڑکے کا انتخاب کرتی ہے, اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے نا. ٹھیک ہے. ایسی جو محبتیں ہیں جب اسلام کے اصولوں کے خلاف پروان چڑھیں تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں, وہ فساد میں بدل جاتی ہیں. لیکن ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو دیکھا ہی نہیں, یہ دیکھ لیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے. یہی معاملہ لڑکی اور لڑکے کا ہے. کیسے ان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے, کیسے زندگی بھر وہ ساتھ رہتے ہیں. میں ارینج میرج کا ذکر کروں. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جی کیا وجہ ہے؟ ان کے درمیان محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ختم نہیں ہو سکتی. اس میں بڑا باریک نقطہ ہے. آیت ابھی ہمارے حافظ صاحب نے پڑھی, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. جوڑے اللہ نے بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی ہے. یہ اللہ کا کام ہے. محبت دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے عورت کو یعنی شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا لباس قرار دیا گیا. اور یہ بات سمجھ میں تو شادی اس لیے بہت اہم, بہت ضروری. دوسرا جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے شادی کس سے, اور یہ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. اور اس کا جواب بھی شریعت نے دیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ, اس کا جواب بھی شریعت نے دیا ہے. اور اس سے پہلے میں شادی کیوں اس تعلق سے ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں اس تعلق سے سب سے جامع آیت ہے نا, وہ آیت سورۃ النور کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, اور اس کا مخاطب ہر انسان, اس لیے یہ جامع ترین حکم. اس کے مخاطبین حکومت بھی ہے, ارباب اختیار اور اقتدار بھی ہیں. اس کے مخاطب, اس کا جو مخاطب ہے وہ معاشرہ ہے, معاشرے کا ہر فرد ہے. سرپرست بھی ہیں, والدین بھی ہیں, پھر اسی طرح خود ہر انسان اس حکم کا مخاطب ہے. بڑا جامع حکم. اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکحوا الایام منکم, تم میں سے جو ایامہ ہیں ان کے نکاح کر دو. اور ایامہ یہ بڑی جامع تعبیر ہے. جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کنوارا لڑکا ایک کنواری لڑکی کے ساتھ, یہ کانسیپٹ آتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایامہ. ایامہ کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ جو انسان مرد یا عورت مجرد ہے, بغیر جوڑے کے ہے, اس کو چاہیے وہ جوڑے میں منسلک ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. انکحوا الایام منکم. کوئی شخص بھی معاشرے میں بغیر شادی کے نہ رہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو طلاق, کوئی مرد طلاق دے دیتا ہے, اب اس کو چاہیے کہ وہ طلاق کے بعد بغیر شادی کے نہ رہے. جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے, اب اس کے ورثاء اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے اس کو بغیر شادی کے نہ چھوڑے. اس کی کیا کرے؟ اس کی شادی کرا. جس شوہر کی بیوی فوت ہو گئی, اب وہ اکیلا ہو گیا ہے,
اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہو گئی، اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اکیلے زندگی گزارے۔ یہ معنی ہے انکحوا الایام منکم کا۔ اللہ کے ہاں شادی اور نکاح اور مرد کا عورت کے ساتھ یا عورت کا مرد کے ساتھ رہنا اتنا اہمیت کا حامل، انکحوا الایام منکم، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے والصالحین من عبادکم و امائکم۔ غلام اور لونڈیاں ہیں نا، آج تو ہم ان کے احکامات سے اس طرح سے واقف نہیں ہے کہ آج غلام اور لونڈیاں پریکٹیکل نہیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس زمانے میں جس وقت غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، اچھا غلام اور لونڈی کے تعلق سے ایک بات سمجھ لو، وہ اپنی ذات کے مالک نہیں ہوتے، وہ اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ خود کسی کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ غلام اور لونڈی کا جو تصور اس زمانے میں تھا، اللہ نے ان کے سرپرستوں سے، ان کے مالکوں سے کہا کہ ان کی بھی شادی کرا دو، ان میں جو نیک ہیں ان کو بھی اکیلا نہ چھوڑو۔ شادی اتنی ضروری ہے، لہذا اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے ہمارے معاشرے میں جب جدائی ہو جاتی ہے، جو ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک انسانی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے، دو لوگوں کے درمیان نہیں بنی، علیحدگی ہو گئی، اور اس کی وجوہات جو ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی وجوہات مثبت بھی ہو سکتی ہیں، منفی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثبت کی میں بات کر رہا ہوں، مثبت وجوہات مثال کے طور پہ کہ دونوں کا مزاج نہیں بنا، علیحدگی ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اکیلا رہے۔ اب اپنے معاشرے کو دیکھیں، خاص طور پر خواتین کے تعلق سے، اور خاص طور پر مطلقہ اور بیوہ خواتین کے تعلق، ہمارے معاشرے کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اکیلے زندگی گزر رہی ہے، پوری زندگی اکیلے، ہمارا معاشرہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ جو معاشرہ اللہ کے پیغمبر نے قائم کیا تھا، جو اسلام معاشرہ چاہتا ہے، وہ معاشرہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے بے حیائی، فحاشی، عریانیت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، اور اس کی صرف ایک صورت ہے بنیادی طور پر، اور وہ صورت کیا ہے کہ جو جسمانی تقاضے اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں نا، ان تقاضوں کو پورا کرنے کا جائز ذریعہ انسان کو میسر۔ اب وہ جب جائز ذریعہ میسر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ناجائز ذریعہ اختیار کریں، راہ فرار نہیں ہے کسی انسان، یاد رکھیں آپ فطرت کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہم جتنے انسان اس وقت یہاں پر موجود ہیں، کسی نہ کسی برادری سے، کسی نہ کسی خاندان سے ہمارا تعلق ہے، سوسائٹی، معاشرے سے ہمارا تعلق ہے۔ کم از کم اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لینا اور اس بارے میں اپنی سوچ کو ٹھیک کریں اور پھر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، تو شاید ہم معاشرے کے اندر اپنا کم از کم کردار ادا کر سکیں معاشرے کی اصلاح کے اندر۔ کیوں بیوائیں اپنے شوہروں کے انتقال کے بعد بغیر شوہر کی زندگی گزارتی؟ کیوں مطلقہ بغیر شوہروں کی زندگی گزارتی؟ اور پھر کیوں شوہر جو ہیں یا مرد جو ہیں وہ طلاق یا بیوی کے انتقال کے بعد اکیلے زندگی گزارتے ہیں؟ اس کی واللہ اعلم 3 وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں معاشرے میں۔ ایک وجہ مغربی تہذیب یا ہندوانہ تہذیب، یہ کلچر ان کا ہے۔ شوہر مر گیا، اب ساری زندگی اس نے بیوگی میں گزار دینی، ہندوؤں کا کلچر، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اسی طرح مغربی معاشرہ سوسائٹی ہے، اس معاشرے اور سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بس ایک کا کانسیپٹ ہے، یہ مرد اس عورت کے لیے اگر شادی ہے، میں ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہا، یعنی انتہائی مزاح کا خیز اور عجیب ہمارا طرز عمل ہے۔ ناجائز تعلق کی اگر بات آئے تو ایک مرد کتنی ہی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لے، ایک عورت کتنے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لے، لیکن جائز تعلق کی اگر بات آئے تو ہمارا معاشرہ کسی بیوہ کو شوہر کے انتقال کے بعد شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ کبھی معاشرہ حائل ہو جاتا ہے، کبھی اولاد سامنے آ کے کھڑے ہو جاتی، کبھی جھوٹی غیرتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔
یہی معاملہ مطلقہ کے ساتھ. اس بات سے صرف نظر کہ کتنی ہی ایسی بچیاں، لڑکیاں اور خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی طلاق میں ان کا قصور نہیں ہوتا. شادی کر دی، شادی کے بعد نہیں نبھ سکا یا کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے، اب وہ گھر میں بیٹھی ہیں، کوئی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہمارے معاشرے کے. اور یہی معاملہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے تعلق سے. بیوی کو یہ تو برداشت ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ ناجائز تعلقات اور مراسم قائم ہے، لیکن اس کو ایک جائز تعلق برداشت نہیں. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ پورا معاشرہ جو ہے اس کا نظام اس تعلق سے درہم برہم. اللہ، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انکحوا الایام منکم. ایامہ ایم کی جمع ہے، جو بھی شادی کے بغیر ہے اس کو چاہیے شادی کر لے. اور پھر یہ حکم، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا نا، یہ حکم حکومت وقت کو بھی ہے. وہ دیکھیں معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی سرپرستی کریں. لہذا اسلامی نظام میں، اسلامی معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی سرپرستی کی جاتی تھی، اسباب وسائل مہیا کیے جاتے. اللہ کے پیغمبر نے جیسی مدینے کی ریاست قائم کری، ابتدائی کام جو کیے تھے آپ کے علم میں ہے نا، آپ نے اخوت اور بھائی چارگی قائم کی تھی. دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ وہ بیچارے لٹے، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے تھے، ہجرت کر سب کچھ لٹا کر آئے تھے، ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر نے ان کا کیا کیا؟ انصار کے ساتھ ان کو جوڑ دیا. انہوں نے انصار میں مہاجرین صحابہ کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، اور جس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اس نے اس کو طلاق دے دی تاکہ وہ شادیاں کر سکیں کہ جن کے پاس عورتیں نہیں تھیں. اور معاشرے کے اندر کوئی مرد بغیر عورت اور کوئی عورت بغیر مرد کے نہ رہے. اس کے بغیر معاشرہ اسلامی اور کامیاب معاشرے کا تصور ہی نہیں. اور پھر اس کی ایک صورت کیا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب شوہر بیوی کے حق سے واقف نہیں ہوتا، حقوق سے، اور بیوی شوہر کے حقوق سے واقف نہیں ہوتی، تو بہت سے گھر ایسے ہیں جن میں شادیوں کے باوجود بغیر شادیوں کی زندگی گزر رہی. ہمارے پاس یہ ساری باتیں میں تصورات ہی نہیں کر، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں؟ شادی کو سالوں ہو گئے لیکن میاں بیوی کے درمیان وہ تعلق ہی نہیں، میاں بیوی کے درمیان وہ محبت ہی نہیں، وہ گھر ہی نہیں ہے جو ایک گھر ہونا چاہیے. پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں نہ شوہر کو اولاد کی فکر ہے، نہ بیوی کو اولاد کی فکر ہے. پھر وہ اولاد جو ہے وہ بے راہ روی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. پھر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ اس کے حقوق پامال کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. پھر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے. پورا معاشرہ برباد کر رہے. اللہ اکبر. لہذا شادی کے تعلق سے یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور پھر شادی کس سے؟ دو باتیں آپ سمجھ لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے ایک بات ذکر کی ہے، میں عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی ہوتی ہے. ایک اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، دوسرا اس کے حسب و نسب، فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا خاندان، اس کی قوم، برادری، قبیلہ، اور تیسرا اس کا جو مالی اسٹیٹس ہے اس کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے. یعنی آپ نے جو ترتیب اپنے الفاظ میں بیان فرمائی، آپ نے دین کو کون سے نمبر پر رکھا؟ چوتھے نمبر پر. ذرا اللہ کے پیغمبر کا اسلوب، اس اسلوب کے بیان میں بھی بڑی حکمت ہے. بیان کرتے ہوئے دین کا ذکر سب سے آخر میں کیا. کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں عورتوں میں دیکھی جاتی ہیں نا، ان میں دین کو سب سے آخر میں دیکھا جاتا ہے. خوبصورتی دیکھی جائے گی، اس کی قوم، برادری، خاندان، قبیلہ دیکھا جائے. کتنے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک معیار بنایا ہوا ہے، ہمیں خوبصورت بیوی چاہیے بس. کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے ایک معیار بنا، ہم اپنے بیٹے، ہم اپنے بھائی، ہم اپنے بچے کی شادی غیر برادری میں نہیں کریں گے، غیر برادری میں نہیں کریں گے. اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے
جن کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں صرف مالدار بیک گراؤنڈ چاہیے، مالدار بیوی چاہیے. اور آج اس طرح کے بہت سے لوگ، جو تیسری جو بات ہے نا مالدار، ہر مرد تقریباً اس کی خواہش اس کو مضبوط سسرال ملے مالی اعتبار سے، جو اس کی ہیلپ کر سکے، جو اس کی مدد کر سکے. لہذا اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں لڑکے جو ہے وہ شادی کی عمریں نکل رہی ہیں، جو شادی کی عمر ہے برباد کر رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے چوتھے نمبر پہ ذکر کیا دین کا، بلکہ ہمارے معاشرے کی صورتحال تو اس سے بھی گر گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے چوتھے نمبر پر تو دین کا ذکر کیا تھا، ہمارے معاشرے کے اندر لڑکوں کی شادیوں میں دین تو شامل ہی نہیں کہ وہ لڑکی کے اندر دین دیکھے، ان کی تو فہرست میں ہی دین نہیں. جبکہ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے نمبر پر دین کا ذکر کر کر جب اللہ کے پیغمبر نے نصیحت فرمائی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترغیب دلائی ہے، جس کو چوتھے نمبر پہ ذکر کیا اللہ کے پیغمبر نے، بس اس کا ذکر کیا اپنا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. کامیابی چاہتے ہو تو دیندار کو اختیار کر لو، اس کی خوبصورتی پہ کمپرومائز کر لو، برادری پہ کمپرومائز کر لو، مالی اسٹیٹس پہ کمپرومائز کر لو، دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. آج ہمارے گھروں کے اندر جو بچیاں آ رہی ہیں جنہوں نے مستقبل کی مائیں بننا ہے، خود دیندار نہیں ہے تو کیسے وہ جو نسل ہوگی اس نسل کو وہ دیندار بنائیں؟ اللہ المستعان. لہذا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ بچیاں، وہ لڑکیاں کہ جن کی دینی تعلیم ہوتی ہے نا، ان کے رشتے بہت کم آتے ہیں، پردے والیوں کے رشتے بہت کم آتے ہیں. جس کو سب سے زیادہ فیشن میں اور دنیاوی معاملات کے اندر جو اس کو کوئی اختیار نہیں کرتا، اور آج ہم نے اس کو دنیا کے رکھ رکھاؤ کا معیار بنا لیا. اللہ المستعان. تو لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو، دین کو ترجیح دو. اب بات آتی ہے لڑکوں کی، لڑکا کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکوں کے لڑکی کیسی ہونی چاہیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اب جو لڑکی کے لیے لڑکے دیکھے جاتے ہیں یا رشتوں کو ہاں یا نہ کی جاتی ہے، جو وارث ہیں، سرپرست ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو مخاطب کیا اور اللہ کے پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو، اس کا دین سے مطمئن ہو کہ وہ صاحب عقیدہ ہے، دینی فکر کا حامل آدمی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کے اور بیویوں کے حقوق سے واقف ہے، شرعی حقوق سے واقف ہے، دین اور دوسرا اخلاق، اس کے کیریکٹر پر تم مطمئن، با حیا اور با کردار شخص ہے. تو آپ نے پتہ کیا الفاظ استعمال کیے؟ آپ نے فرمایا کہ شادی کر دو، اسے قبول کر لو، ہاں کر دو. اور کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ میں تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہو. جب زمین میں فتنہ اور فساد ہو، لہذا آپ دیکھیں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کی عمریں نکل رہی ہیں، کہ جو چاہتے ہیں اپنی بچی بہن کے تعلق سے سب کچھ چاہتے ہیں، دین نہیں دیکھتے، لڑکے کا دین نہیں دیکھتے. لڑکے کا دین کون دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ لڑکے کا کاروبار دیکھا جاتا ہے، لڑکے کی دکان، لڑکے کا کاروبار، لڑکے کا مالی اسٹیٹس، میری بیٹی کو خوشیاں دے سکے گا نہیں دے سکے گا، میری بیٹی کی خواہشات پوری کر سکے گا نہیں کر سکے گا، میں نے اتنے ناز و نخرے سے پالا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جملہ میرا بڑا غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے. جو باپ اپنی بیٹی کے لیے اور جو بھائی اپنی بہن کے لیے
ایسا لڑکا دیکھے کہ جس میں ساری دنیاوی کوالٹیز موجود دین کے علاوہ، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ خیانت کی، یقین جان وہ خائن ہے، اللہ کے ہاں اس سے سوال ہو۔ اور ایسی بیٹیاں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب بیٹے اور بیٹی، ایک ماں اور باپ کو بیٹے اور بیٹی کے بارے میں بتایا نا کہ بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے، جو فضیلت بیٹی کی بیان کی ہے نا، وہ فضیلت بیٹے کی بیان نہیں کی۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، باپ بھائی سرپرست اور اس کی جہنم کے درمیان بیٹیاں حائل ہو جائیں گی، بہنیں حائل ہو جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سی بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی کہ جن کو آپ نے اکیڈمکلی بہت بہترین تعلیم آپ نے ان کو دلوا دی، لیکن حیا سے وہ محروم، آپ نے ان کو عفت پاک دامنی نہیں سکھائی، آپ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت دے دی، بہترین شوہر دے دیا آپ نے انہیں، جس شوہر کو اس سے سب کچھ چاہیے سوائے دین کے۔ اب مجھے بتائیں بحیثیت مسلمان کے، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ خائن صرف وہ نہیں ہوتا، چور صرف وہ نہیں ہوتا، کرپٹ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو مال کے اندر کرپشن کرے، خیانت کرے، چوری کرے، نہیں، سب سے بڑا کرپٹ انسان وہ ہوتا ہے جو حقوق کے اندر کرپشن کرے۔ لہذا وہ شوہر کرپٹ ہے جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ بیوی کرپٹ ہے جو شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ والدین فیل ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اسلام پر نہ کی، اور وہ اولاد فیل ہے، دنیا کی نعمتیں ماں باپ کے قدموں میں نشاور کرتے لیکن ماں اور باپ کو محبت اور احترام نہ دے سکے، محبت اور احترام نہ دے سکے۔ اللہ المستعان۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سامنے۔ اور تیسری اس کے بعد جو ایک اہم بات ہے وہ ہے شادیوں کے تعلق سے بہت اہم مسئلہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے شادی کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ مالی اعتبار سے ہے، کیا شادی سے پہلے مالی ایک مخصوص مالی حیثیت اسٹیٹس ہونا ضروری ہے؟ شرع کیا کہتی ہے اس تعلق سے؟ سب سے پہلے تو ہم آ جائیں پہلے نقطے کی طرف کہ تعلیم کے لیے شادی کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلیم دو ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ہے بیسک بنیادی تعلیم جس سے انسان جو ہے وہ جہالت کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، آ رہی ہے بات سمجھ؟ وہ تعلیم تو ضروری ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ کون سی تعلیم؟ جو بیسک ہے، بنیادی تعلیم۔ اور ایک ہے ہائر ایجوکیشن جسے آپ کہہ رہے ہیں، ایڈوانس تعلیم، اکیڈمکلی ہو یا پھر دینی، وہ اس کی وجہ سے شادی کا مؤخر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اور اس دوران یعنی اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کو مؤخر کرتا ہے، کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کو اس کی تعلیم کی وجہ سے، بیسک تعلیم کے بعد اس کی ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے، یا کوئی لڑکا اپنی شادی کو مؤخر کرتا ہے، یعنی میں پہلے گریجویشن کر لوں، میں پہلے ماسٹرز کر لوں، اس کی وجہ سے شادی کو مؤخر کرتا ہے، میں صرف تعلیم کی بات کر رہا ہوں، تو اس دوران جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے نا، اس کا وزر جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اچھا، گناہ یہ نہیں ہے کہ بدکاری کا اہتمام، ہمارے ہاں بھی گناہ کا بھی ایک عجبی تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ صرف یہ ہے کہ معاذ اللہ لڑکا یا لڑکی زنا کا ارتکاب کر، یہ گناہ نہیں ہے صرف۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میں آنکھیں بھی زنا کرتی، اور آنکھوں کا زنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظر بازی۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر کیا ہے؟ وہ نظر ہے۔ اب اس دوران یہ نظریں جتنے گناہ کرتی ہیں سب کا وزر ذمہ دار پر آ رہا۔ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میری نظر فلاں عورت کی پنڈلیوں پر پڑ گئی ہے، کیا کروں؟
انسانی ایک حاجت ہے نا، تقاضا ہے. اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. آج کا زمانہ اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. اس زمانے میں، جس زمانے میں حیا تھی، جس معاشرے کے اندر پردہ تھا، جس معاشرے میں اسلامی نظام تھا، اس میں اللہ کے پیغمبر کے پاس اللہ کے پیغمبر نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی خواہش کو اپنی بیوی سے پورا کر. جو چیز تم نے اس میں دیکھی ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس موجود ہے. اب مجھے بتائیں، جس کی بیوی نہ ہو وہ کیا کرے؟ وہ گناہ کرے گا. آپ اس کو کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ بنا رہے، وہ گناہ کرے گا. ہاں، اس کے گناہ کا معیار الگ ہوگا. لہذا گناہ صرف بدکاری کا ارتکاب کرنا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، انسان کی سماعتیں بھی زنا کرتی ہیں. اور آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر میرے بزرگ یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگیوں میں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جن مناظر کا تصور نہیں کیا ہوگا، آج وہ مناظر ہمارا ایک چھوٹا بچہ 3 سال کا 4 سال کا بچہ اور بچی موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیں کہ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں تو شادی کی ضرورت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی. اور پھر ایک آپ تعلیم کی وجہ سے شادی کا مؤخر کر رہے ہیں، یہ شرعی جواز نہیں. کتنے ہی لڑکے اور لڑکیاں ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں، لیکن والدین کہتے ہیں نہیں، پہلے پڑھ لو. اور کتنی ہی ہمارے معاشرے میں ایسی بچیاں موجود ہیں، آپ یقین جانیں کہ وہ ایک تعلیم کی وجہ سے جب ایک عمر گزر جاتی ہے، ان کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، یہ کم ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک سلیکٹڈ مخصوص رشتے آتے ہیں. ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ کم عمر سے ہو. تو لہذا مسائل بڑھ رہے ہیں، مسائل پیدا ہو. پھر ایسے میں ماں باپ ایک وقت آتا ہے اپنی اس بچی کو، کہ جس بچی کو انہوں نے خوب تعلیم دلوائی، اس کو کسی بھی اہل غیرے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر گزر رہی ہے، اب کیا کریں؟ گھر میں تو بٹا کے رکھ نہیں سکتے. آپ نے تعلیم کی وجہ سے اس کی پوری عمر اور وہ جو اصل شادی کی ایج ہے، عمر ہے، برباد کر دی، ستیہ ناش کر دیا. اور یہی معاملہ مخصوص مالی اسٹیٹس کا بھی. میں آپ کو اس بارے میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نا، جامع ترین آیت، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے، نکاح کا حکم دیا اور اس کے بعد ایک بات بیان کی، میں اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ آیت ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے 2 مفہوم اہل علم نے بیان کیے. 2 مفہوم اہل علم نے بیان کیے، توجہ سے سنیں. اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو، نمبر 1 یہ نوٹ کیجئے گا، اگر اللہ پر بھروسہ ہو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شادی رزق کی کشادگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر غریب آدمی شادی کے بعد مالدار ہو جائے گا، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو امیر بنا دے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. غنی کیا کہتے ہیں؟ بے پرواہ کر دے گا. پرواہ کیا ہوتی ہے؟ پرواہ یہ ہوتی ہے کہ میں انسان خود اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، یا اگر سرپرست ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنے بچے کی شادی کر دی تو میرا بچہ جو ہے وہ کہاں سے کھلائے گا، اولاد ہو گئی کیسے پرورش کرے گا، کیسے پالے گا. لہذا شادی کو پوسٹ پون کرتے ہیں، پینڈنگ میں ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مخصوص مالی اسٹیٹس ہونا ضروری نہیں. اللہ کے تک صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی بھی شادی کر دی تھی جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو ہے چادر بھی نہیں تھی. ایک چادر، ایک لوہے کی چادر تو دور کی بات ہے، اس کے بعد اس سے پوچھا لوہے کی کوئی انگوٹھی ہے؟ لوہے کی، ڈائمنڈ کی نہیں ہے.
گولڈ کی نہیں، سلور کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی اللہ کے بندے شادی کر دو۔ پھر ایک حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے حق مہر قرآن مجید کو بنا دیا کہ تم نے اپنی بیوی کو قرآن کا یہ حصہ سکھانا ہے اور یہ تمہارا حق مہر، شادی کر دی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو اس قابل نہ ہو، جو اس قابل نہ ہو آپ اس کی شادی کر دو۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا ان کی اولاد جو ہے نکمی اولاد، اپنی ذمہ داریوں سے بالکل غافل، یہ اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ ارے بس جو تم میں سے شادی کے وسائل رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور جو شادی کے وسائل نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب ان دونوں چیزوں میں تطبیق کیسے کریں گے آپ؟ ایک طرف تو اللہ کے پیغمبر نے بغیر وسائل کے شادی کر دی، آگے بات سمجھ، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر خود فرما رہے ہیں جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب دونوں کے دونوں تطبیق کیسے کریں گے؟ تطبیق کی ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے اگر مرد کے پاس کوئی ہنر موجود ہو، کوئی ذریعہ معاش موجود ہو جس سے وہ بیسک ضروریات پوری کر سکتا ہے، تعیشات کی بات نہیں ہو رہی، خواہشات کی بات نہیں ہو رہی، بیسک ضروریات پوری کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کو مؤخر کرے، نہ اس کے ورثہ، نہ اس کے سرپرستوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی شادی کو مؤخر کرے، نہ باپ کے لیے جائز ہے، نہ بھائی کے لیے جائز ہے، والدین کے لیے جائز نہیں۔ تو تھوڑا سا فرق ہے، ایک وہ شخص جو بیسک وسائل بھی نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، ایسے شخص کے ساتھ کسی بچی کو بیانا تو ایسا ہے کہ آپ نے اس کی زندگی کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آج یہ بات سمجھ میں، یہ ایک ایسا شخص ہے جو شادی سے پہلے جو ہے وہ ایسی عادتوں کے اندر مبتلا ہے جو اپنی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری سے واقف نہیں ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ ذمہ داری سے کا اہل نہیں ہے تو آپ نے اس کی شادی کر دی اور دلیل لے لی یہ والی حدیث نہیں۔ یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے مخصوص مالی اسٹیٹس۔ ہم کہتے ہیں جب تک مجھے میری جاب نہیں لگ جاتی، اور اتنی اچھی جاب نہیں لگ جاتی، جب تک جو ہے میرا مالی اسٹیٹس اتنا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں شادی نہیں کروں، یہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یقین جانے کتنے ہی امیر ایسے ہیں جو شادی کے بعد غریب ہو گئے، اور کتنے ہی غریب ایسے ہیں جو شادی کے بعد امیر ہو گئے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ شادی کو ایسا بوجھ مت سمجھو، ایسا بوجھ مت سمجھو کہ جسے تم اٹھا نہیں سکو گے۔ لہذا اگر تم بنیادی ضروریات کو برداشت کرنے کے قابل ہو تو شادی کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ تمہارے بیوی کے نصیب سے، تمہارے بچے، آنے والے بچوں کے نصیب سے تمہیں برکت دے دے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، حتیٰ کہ واللہ اعلم بہت سے، یعنی اگر آپ معاشرے کی اغلبیت کی بات کریں تو معاشرے کی اغلبیت وہ ہے جو شادی کے بعد بہتر ہوئی ہے، نہ کہ شادی کے بعد، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد انسان جو ہے وہ بالکل ہی یہاں پر اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے میں هل ترزقون الا بضعفائکم، اسلوب حصر کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تمہیں رزق دیتا ہی تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، اگر یہ ضعفاء نہ ہو تو اللہ تمہیں رزق ہی نہ دے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ بڑی عظیم بات ہے۔ بیٹے کو رزق دیا جاتا ہے اس کی ماں کی وجہ سے۔ یہاں ضعفاء سے مراد وہ افراد ہیں جن کی ذمہ داری کمائی کی نہیں ہے، جن کی ذمہ داری کما کر لا کر کھلانے کی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خواتین ہیں۔ آگے بات سمجھو، خواتین۔ شادی سے پہلے اگر بیٹا کماتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی کمائی اس کی ماں کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ضعیف ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں ان کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔
اور شادی کے بعد شوہر کی کمائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے. چھوٹے بچے جب تک وہ اس کی کفالت میں کہ وہ لے کر آ رہا ہے اور لا کر ان پر خرچ کر رہا ہے. تو لہذا اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں، یہ ہمارا اس پر ایمان ہے. نصیب کی بات ہوتی ہے نا، نصیب کی بات ہوتی ہے. یہ جو نصیب ہے وہ کیا ہے؟ نصیب یہ ہے ضعفا. اور اس کی ایک دوسری تعبیر اہل علم نے بیان فرمائی، اس کا دوسرا مفہوم کہ انسان جو معاشرے میں موجود کمزوروں پر خرچ کرتا ہے نا، مستحقین پر، کمزوروں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے. هل ترزقون الا بضعفائکم. اب یہ بات سمجھو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو رسپانسبلٹی سمجھتا ہے، ذمہ داری سمجھتا ہے، نمبر ایک، اس کے پاس کوئی ہنر یا تعلیم موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ ضروری اخراجات اٹھا سکتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کو مؤخر کرے. وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ سرپرست ہو یا وہ خود شادی کرنے والے. آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا یہ کانسیپٹ بھی امید ہے انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہو. آخری جو بات ہے آج کے موضوع میں وہ رسومات کے تعلق سے ہے. رسومات کے تعلق سے جو باتیں ہم نے کرنی ہے یہ بہت ہی زیادہ تفصیلی موضوع ہے. میں کچھ ضابطے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، نمبر ایک، اور نمبر دو کچھ موجودہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس تعلق سے جو ہماری ذمہ داری ہے، 8:15 بجے ہماری نماز ہے. انشاءاللہ 8 بجے ہم پروگرام کو انشاءاللہ کوشش کر کے مکمل کریں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ جتنا وقت میسر ہوا اس کے سوال کا جواب دیں گے. دیکھیں، رسومات کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سمجھ لیجیے. یہ بنیاد ہے، اصول ہے. ہم تفصیل سے ہر رسم پر ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم نے اصول سمجھ لیے نا تو ہمارا تعامل ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا ایک مسلمان کی حیثیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت شادیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر حق مہر کم ہو، جن میں حق مہر کم ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شادی پر تو لاکھوں خرچ کریں اور حق مہر سکہ رائج الوقت 5,000 ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بس یہ مفہوم جو ہمارے معاشرے کا مفہوم ہے نا، سکہ رائج الوقت، حق مہر 5,000 ہوتا ہے. اور جہاں بیٹھ کر حق مہر مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں نا، وہ ہال ہی صرف 5 لاکھ روپے کا ہے. یہ مذاق ہے یقین جانے، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں حق مہر کا ذکر کیا ہے نا وہاں قنطار کا ذکر کیا. قنطار کیا مطلب ہے؟ کہ اگر حق مہر کے اندر خزانے بھی دیے جائیں نا تو شرعاً ان کا بھی جواز ہے. جواز کی بات الگ ہو رہی ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ حق مہر کس کا حق ہے؟ جواب دیں، یہ حق مہر بیوی کا حق ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر کوئی باپ بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی کیا حق مہر چاہتی ہے؟ کوئی بھائی بہن سے پوچھتا ہے؟ ہونے والا شوہر یا اس کے گھر والے جو ہے اپنی ہونے والی بیوی یا اس کے گھر والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ حق مہر کیا؟ یہ ہمارے معاشرے کا وہ ظلم ہے یقین جانیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے شادیوں سے برکتیں اڑ گئیں. کہ شادیوں کے اندر اسراف بے حد ہے. 4 5 6 10 ڈشز ہیں، لاکھوں کے ہال ہیں اور سینکڑوں افراد شادی کے اندر موجود ہیں. منہ دکھائیوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن حق مہر سکہ رائج الوقت. یہ ظلم ہے. شرعاً عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر اختیار ہی نہیں بلکہ اس سے پوچھنا چاہیے کتنا حق مہر چاہتی ہے. حق مہر اس کا ہے، باپ کا نہیں ہے. باپ مقرر کر
بھائی کا نہیں ہے بھائی مقرر کر رہا ہے، لڑکے والوں کا نہیں ہے کہ وہ مقرر کر رہا ہے، نہیں، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ اور اگر وہ کسی ایسی خواہش کا اظہار کرتی ہے حق مہر کے اندر، جس خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہو بغیر کسی تکلف کے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لڑکے کو، لڑکے کے گھر والے کو، گھر والوں کو حق مہر دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خواہش کے اندر وہ جو ہے وہ کوئی ایسا مطالبہ کر دے جو مطالبہ پورا کرنا مشکل ہو۔ میں نے کہا تکلف نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شادی جس شادی کے اندر سب سے کم حق مہر ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں صرف حق مہر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے ساتھ جب دوسری بات سمجھیں گے تو یہ کم حق مہر والی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا وہ شادی سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے جس شادی کے اندر تکلفات سب سے کم۔ معنی کیا ہے؟ سادگی سے شادی۔ اگر شادی سادگی سے ہو رہی ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں، اور اس کے اندر پھر حق مہر بھی کم ہے، اخراجات بھی نہیں ہیں، تو اس میں اللہ کی برکتیں بہت ہوں گی، کیونکہ شادی کو آسان کرنے کا حکم، شادی کو یعنی جو جائز راستے ہیں ان کو آسان کرو اور جو ناجائز راستے ہیں ان کو مشکل کرو کہ ہر ایک کی ان تک پہنچنا ہو۔ ہم نے ہمارا معاشرہ عکس پہ چل رہا ہے، جائز راستوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اور ان میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہماری ان رسومات کا ہے۔ منگنی، بات پکی ہونے پر رسم، منگنی پر رسم، منگنی سے لے کر جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک ہر تہوار پر رسم، اور پھر شادی کے اندر پہلے شادی کی دعوت، پھر چھوٹی دعوت، بڑی دعوت۔ اب تو نئی نئی چیزیں، ایک وقت تھا کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسمیں تھیں، مایو تھا، مہندی تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ اب ہمارا معاشرہ چونکہ ایڈوانس معاشرہ ہو گیا ہے، لہذا اب رسمیں جو ہیں وہ مغرب سے آتی ہیں، اب انڈیا سے نہیں آ رہی، اب کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایڈوانس ہو گیا نا معاشرہ، اب آ رہی ہے مغرب سے۔ اب برائڈل شاور ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، بیبی شاور ہو رہا ہے، اب جو ہے پتہ نہیں کیا کیا، والامان والحفیظ، قواریاں ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ احادیث میں دف کا ذکر ضرور موجود ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو کھلواڑ کیا ہے ہم مسلمانوں نے شریعت کے ساتھ، اللہ المستعان، دف کا ذکر ضرور آیا تھا۔ جتنی بھی احادیث ہیں دف سے متعلق، ان احادیث کو اگر آپ جمع کریں گے تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے دف بجانے کی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دف ہی بجایا جائے، یہ بات سمجھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے گھر شادی والا ہے، شادی کا اعلان ہونا چاہیے، تاکہ ایک اگر میں یہ الفاظ کہوں تو شاید آپ سمجھ سکیں، تاکہ پتہ چلے اس گھر میں جنازہ نہیں، اس گھر میں شادی ہو رہی، فرق پتہ چلنا چاہیے۔ اور نکاح کے اندر اعلان ہونا چاہیے۔ اعلان کیا مطلب ہے؟ گھر میں آرجار ہے، گھر کے اندر بچے بچیاں موجود ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پورے خاندان والوں کو جمع کیا اور رات بھر بچیاں بیٹھی ہیں اور جو ہے نا وہ پھر انڈین گانے چل رہے ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے نا بےہودہ شاعری ہو رہی ہے۔ کسی بھی حدیث میں، جتنی بھی احادیث دف سے متعلقہ ہیں اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں جتنی شادیوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، وہاں پر چھوٹی بچیوں کا ذکر ہے۔ لہذا اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ چھوٹی بچی جو نابالغ ہوتی ہیں ان کے علاوہ بالغ مردوں اور بالغ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گانے گائیں، یہ وہ اشعار پڑھیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چھوٹی بچی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان میں اور اس زمانے کی بچیوں میں فرق۔ نبی علیہ السلام ایک شادی میں گئے، اس شادی میں بچیاں اہل بدر، شہداء بدر کی تعریفیں کر رہی تھیں، چھوٹی بچیاں۔ اس زمانے کے اندر جو ایسے قوم اور اس کے جذبات کو ابھارنے والے جو اشعار ہوتے تھے وہ پڑھے جاتے تھے، جس میں آباء و اجداد کی قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا، ان کی شجاعتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ یعنی ان کے ان اشعار میں ان کے خوشیوں کے اس انداز میں بھی ایک نصیحت ہوتی تھی۔
آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی بینڈ باجے کے ساتھ بارات آ رہی ہے اور پھر ڈانس ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ جو سب سے، جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو دیندار لوگ ہیں، وہ دیندار لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کے یہاں ڈانس تو نہیں ہو رہا، ان کے یہاں بینڈ باجے کے ساتھ بارات نہیں آ رہی، لیکن ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کے یہاں بیک گراؤنڈ پر سلو والیوم میں میوزک چل رہا ہے۔ یہ دیندار لوگ ہیں بھائی، یہ دیندار لوگ ہیں، یہ ڈانس وانس نہیں کرتے، یہ بیک گراؤنڈ میں سلو والیوم کے اندر میوزک چلا رہا ہے۔ نکاح ولیمے کی تقریبیں ہو رہی ہیں، دوسری تقریبیں ہو رہی ہیں، اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر یقین جانے جس شادی کو جتنا دھوم دھڑاکے سے کیا جاتا ہے نا، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میرا ایمان ہے اللہ کے پیغمبر پر، وہ شادیاں اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہیں، اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ منعم نعمت، محبت ایک نعمت ہے نا، محبت ایک نعمت ہے، اور یہ منعم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان چیزوں سے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی میری شادی ہے، اور شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، شادی میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور لڑکا کہے نہیں مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں تو شادی میں یہ بھی کروں، کچھ بھی کر لو، محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ دیکھیں گے جس فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ طلاق کی شرح ہے نا، وہ یہ فیشن، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری، سب سے زیادہ طلاق کی شرح، جو ڈراموں میں آ کر، فلموں میں آ کر ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ شادیاں کامیاب کیسی ہوتی ہیں، اور ان کی پوری زندگیاں جو ہے نا وہ بربادی کا نمونہ ہے۔ لہذا آخری جو بات ہے اس پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نہیں کر سکے، موقع کی مناسبت سے جو باتیں میں کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ آخری بات ہے، میں اللہ کے پیغمبر کی کچھ حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں کم از کم میرا اور آپ کا کردار واضح ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو بھی منکر کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ اپنی، اور جو زبان سے نہیں روک سکتا وہ اپنے دل میں برا جانا۔ اب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ منکرات ہمارے معاشرے میں، قوم کی، برادری کی رسومات، طور طریقے، میں ان رسومات کی بات کر رہا ہوں جو خلاف شرع رسومات ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ان رسومات کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کسی بھی قوم برادری کی رسومات ہوتی ہیں، وہ ہندوانہ نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کی نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کی نہیں ہے، میری برادری کی رسومات ہیں، آپ کی برادری کی رسومات ہیں۔ شریعت نے ان رسومات کو جائز قرار دیا اگر اس میں شرعی مخالفت ہے نا۔ اب یہ بات، کوئی بھی رسم، دو باتیں سوچ لی، ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ رسم کہ جس کی اصل یا بنیاد غیروں سے نہ آتی، نہ ہندوؤں سے آ رہی ہے نہ مغرب سے آ رہی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں کوئی خلاف شرع مفسدہ موجود نہیں، شریعت کی مخالفت اس کے اندر نہیں، تو وہ رسم جائز ہے۔ تیسری شرط اس کے اندر ایک اور اضافہ کر لیں، اور وہ ہے اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف کیسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں پیسے کو ضائع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک حرام میں ضائع کرنا اور ایک حلال میں ضائع کرنا، دونوں میں فرق سمجھو۔ قرآن نے ایک کو تبذیر کہا ہے اور ایک کو اسراف کہا۔ تبذیر اسے کہتے ہیں کہ اب اپنے پیسے کو حرام میں لگائیں۔ قرآن مجید نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو حرام میں اپنے پیسے خرچ کرنا، سارے شیطان ہیں اور شیطان کے بھائی ہیں۔ اب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم شیطان کے بھائی ہونا پسند کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر رکھیں داڑیاں، پھر نمازیں بھی پڑھیں، پھر دین سے انتساب بھی رکھیں، اور بن جائیں مبذرین۔ پھر اللہ جانے اور آپ جانیں۔ اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ مسرفین کا۔ مسرف کسے کہتے ہیں؟ جو حلال جگہوں پر پیسے ضائع کر رہا ہے، حلال جگہوں پر، حلال جگہوں پر۔ ولیمہ حلال ہے نا،
ولیمہ حلال ہے، لیکن اس میں بھی اسراف کی اجازت نہیں، چاہے جائے کہ ہم وہ رسومات کریں جو اصلاً ہے ہی حرام۔ لہذا ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم معاشرے سے ان رسومات کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ایک شخص، کمال یہ نہیں ہے یقین جانیں کہ میں یہ کہوں، عذر پیش کروں، کیا کریں، قوم ہے، برادری ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، بچے ہیں، کیا کریں، شادی ایک مرتبہ آتی ہے، بہت سے اعذار ہیں نا ہمارے پاس۔ ہاں، یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں سوسائٹی کچھ بھی کرے، قوم برادری کچھ بھی کرے، میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھڑا، میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھڑا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو اس وقت دین پر عمل کر رہے ہوں گے نا، جب رسومات ہوں، جب ہر جگہ بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بے ہودگی ہو، ایسے میں ایک شخص کھڑا ہو جائے اور دین کو تھامے، اللہ اس کے رسول کے لیے، صرف اللہ اس کے رسول کے لیے، آ رہی بات سمجھ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تم میں سے، صحابہ سے مخاطب کیا، ایسے لوگ آئیں تم میں سے 50 صحابہ کے برابر اجر ہو۔ ایک شخص، یہ جو شرف صحابیت ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں، یہ کمایا نہیں جا سکتا، یہ کمایا نہیں جا سکتا۔ کیا کوئی اپنے پیسے سے صحابی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی محنت سے، جد و جہد سے صحابی بن سکتا ہے؟ شرف صحبت یہ کمایا نہیں جا سکتا، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، لیکن ایک وہ ذریعہ ہے کہ جس پہ آج کا ایک انسان اجر کے اعتبار سے 50 صحابہ کے برابر کھڑا، اور وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو فائٹ کر رہا ہے، جو فیصلے لے رہا ہے، جو معاشرے کے طور طریقوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، حق کا کلمہ بلند کر رہا ہے، سب کریں گے میں نہیں کروں۔ کتنے دیندار لوگ ہیں مکس گیدرنگ میں جاتے ہیں، کیسے جا رہے ہیں آپ لوگ وہاں؟ کیوں بائیکاٹ نہیں ہوتا؟ میں اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ باہر سے آ کر تو نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس اعزار ہیں، دوست ہیں، رشتہ داریاں ہیں، نبھانا ہیں، وہ ہماری شادی میں آئے تھے، ہم بھی ان کی شادی میں جائیں، جتنے بھی اعزار آپ کے پاس، کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کسی بھی غیر شرعی معاملے کو جواز فراہم کرنے کے۔ اگر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیں آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں نا، کہاں گئی ایسی توحید کہ جس میں ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، کہ اللہ صرف سر جھکانے میں کافی ہے؟ توحید کا دائرہ صرف اتنا محدود ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، باقی سب میں اللہ کہاں گیا؟ حسبنا اللہ ہر معاملے میں۔ اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں نا اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، حسبنا اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، لیکن انداز، اسلوب وہ حکیمانہ ہونا چاہیے، حکیمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، بس اس بات کا خیال رکھیں، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔